شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جڑواں بچوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں بے شمار سوال ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ماں اور باپ طاقتور ہوں تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک بھی زیادہ طاقتور ہو تو ان کے گھروں میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جو میاں بیوی کثرت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر جڑواں اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس بارے میں حضرت علی شیر خدا کا قول بھی موجود ہے کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب میں ایک آدمی بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ جب بھی کہیں آس پاس میں کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ ان لوگوں کے خوب کوستا۔ اس طرح جب اس کی بیوی حمل سے ہوئی تو اللہ پاک نے اسے جڑواں بیٹیاں عطا فرمائی۔ جب اس کو خبر ہوئی کہ اس کے اپنے گھر میں 2 بیٹیوں نے جنم لیا ہے تو وہ بہت ہی دکھی ہوا اور اپنی بیوی کو منحوس قرار دے دیا۔ اس بندے کی مایوسی کی باتیں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس پہنچی تو حضرت علی نے حکم دیا کہ اس بندے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد سپاہی اسے حضرت علی کے پاس لے آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی کی نعمت سے نہیں نوازتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بیٹیاں عطا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کو خوب پرورش کی، پھر جب وہ جوان ہوئیں تو اس نے بیٹیوں کی شادی کی، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت الواجب کر دیتا ہے۔ اس شخص نے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں عرض کی، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو ہم کو کس طرح معلوم ہوگا کہ اس عورت کو لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ اس شخص کی بات سن کر وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی یا پھر جڑواں پیدا ہوں گے۔ اللہ کے سوا کسی کے پاس بہتر علم نہیں ہوتا ہے۔ ہم بس آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں کہ جب بھی بیوی اور میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو مرد کی منی عورت کے منی پر غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی مرد کے منی پر غالب آ جائے تو عورت کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی کی منی آمنے سامنے آئیں تو جڑواں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جس میں سے کچھ مخلوقات زمین پر زندگی بسر کر رہی ہے اور کچھ مخلوق سمندر میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو جوڑا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہر مخلوق کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے۔ ان مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی بنائی ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے، میں ماں باپ اور اولاد سے پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ عورت کے گھر میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں لڑکا یا لڑکی یا پھر جوڑے اولاد عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے حضرت علی سے کہا کہ میرا ایک بچہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، اس کی صحت بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ اس بچے کو اپنی بائیں طرف لٹا کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ پھر اس کو سلایا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کو اپنی ماں کے دل کی دھڑکن سے سکون ملتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔
جب ماں اپنے بچے کو بائیں طرف سلاتی ہے تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کر کے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب بچے کو سکون ملتا ہے تو وہ خوشحال رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سائنس کی روشنی میں جڑواں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جڑواں بچوں کی پیدا ہونے کی پہلی وجہ جو سائنس بتاتی ہے وہ ہے باڈی ماس انڈیکس کا زیادہ ہونا۔ حال ہی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن خواتین کا BMI 30 یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے گھر جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ فیملی ہسٹری ہے، یعنی اگر ماں باپ میں سے کسی کی فیملی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات میں 60% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ اگر ماں کے خاندان میں جڑواں بچوں کی ہسٹری ہے تو امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ باپ کے خاندان کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ عمر رسیدگی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچے کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ قد اور وزن ہے۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کی پیدائش کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ یہ وجہ تھوڑی عجیب ہے، تاہم اس وجہ کے بارے میں سائنسی ماہرین حتمی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں۔ تو یہ تھیں چند اہم وجوہات جن کی وجہ سے جڑواں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ افریقی نژاد امریکیوں میں جڑواں بچوں کی شرح پیدائش زیادہ ہے، جبکہ ایشیائی خواتین میں یہ شرح سب سے کم ہے۔ اگر آپ بھی اس کی کوئی وجوہات جانتے ہیں اور لوگوں کو اس حوالے سے معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کے گھر میں اولاد ہے اس اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔